بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آج 21ویں صدی کی اس دنیا میں حق خطیب نام کا فراڈیا کیا پاکستان کے عوام کو یعنی چریا یعنی بے وقوف سمجھتا ہے، یا پھر یہ خود ایک ہے کہ ایک ایسا مریض کہ جس کی ٹانگ پھول کر ہاتھی کی ٹانگ کی طرح کی ہو چکی ہے، یہ دنیا کو یہ بتاتا ہے اس مریض کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس مریض کا استعمال اور استحصال کرتے ہوئے کہ دراصل جنات اس مریض میں داخل ہو گئے ہیں اور ان جنات نے اس مریض کی ٹانگ کا یہ حال کر دیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں یہ ایک اسٹیبلشڈ بیماری ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ گوگل کیجئے گا، آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بیماری ایک مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی بھی شخص کی ٹانگ اس طرح سے پھول کر ہاتھی کی ٹانگ کی ہو جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے۔ دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ادویات استعمال کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو حق خطیب فراڈیے نے نہ صرف یہ کہ اس مریض کو مذاق بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اس مریض کے مرض کا استعمال کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ٹانگ پھول گئی اس لیے کہ اس مریض میں جنات داخل ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا کو بتایا بلکہ اس مریض کو مجبور کیا کہ وہ اداکاری کرے اور جنات کی عجیب و غریب آوازیں بھی نکالے۔ تو یہ بیچارہ حق خطیب کے اڈے پر حق خطیب کے چیلوں کے مجبور کیے جانے کے بعد جنات کی آوازیں بھی نکالتا رہا اور اتنی بے ڈھنگی آوازیں نکالتا رہا کہ جنہیں دیکھ کر لوگوں کو ہنسی آتی رہی۔ لیکن اصل ہنسی کی بات یہ ہے کہ حق خطیب جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے شاید، جسے یہ معلوم تک نہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی موجود ہے، اس نے ایک پھولی ہوئی ٹانگ دیکھی اور سمجھا کہ واہ میرا شکار آ گیا اور اب میں اسے کیش کروا سکتا ہوں ویڈیو بنا کر۔ اس نے علل اعلان یہ کہا کہ ڈاکٹروں نے اس بیماری کو دیکھ کر اسے لا علاج مرض قرار دے دیا تھا اور اس بیماری کا کوئی علاج موجود ہی نہیں ہے۔ آپ خود سرچ کریں گے یوٹیوب پر بھی گوگل پر بھی کہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے۔ یہ بیماری اور بہت سارے لوگوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، جنات کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک مچھر کے کاٹنے سے جس طرح ڈینگی اور باقی بیماریاں ہیں اس طرح سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور یا پھر یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر اس کے لیے کچھ ادویات لینا پڑتی ہیں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو جب اپنے انجام کو پہنچ گئی اپنے مقررہ وقت کے گزرنے کے بعد یہ بیماری، تو اس کے چیلوں نے ایک واویلا مچا دیا۔ اس مریض کو اس کے اڈے سے اٹھایا، لاہور لے کر آئے، اس کے کچھ چیلوں نے پیچھے ایک بینر اٹھایا، لاہور کے سارے یوٹیوبرز کو مدعو کیا اور دکھایا اور بتایا کہ دیکھیے کس طرح سے حق خطیب کی شف شف کے ذریعے ہاتھی کے پاؤں والے اس مریض کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں یہ فراڈیا دنیا کا یہ سب سے بڑا نالائق اور جاہل انسان، جسے اندازہ نہیں ہے کہ ایک بیماری جس کا علاج بھی موجود ہے اور جو از خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے، جسے یہ لا علاج مرض کہتا رہا، جسے یہ جنات اور شیاطین کا عمل کہتا رہا اور جس مریض کو مجبور کر کے یہ جنات کی آوازیں نکالتا رہا، اس بیماری کا نام ہے فائلیریاسس۔ میں سپیلنگ دہراتا ہوں آپ سب کے لیے اور آپ نوٹ فرما لیں، آپ اسے گوگل پر بھی سرچ کریں، آپ اسے یوٹیوب پر بھی سرچ کریں، FILARIASIS۔ چونکہ اس بیماری کے نتیجے میں، جو کہ ایک کیولکس ماسکیٹو ہے، ایک مچھر کی قسم ہے جس کے کاٹنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، انسان کی ٹانگ پھول جاتی ہے اور ہاتھی کی ٹانگ کی طرح لگنے لگتی ہے، تو اس بیماری کو ایلیفینٹیاسس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ فائلیریاسس یا ایلیفینٹیاسس لکھ کر گوگل یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اور بالخصوص فائلیریاسس لکھ کر اگر آپ یوٹیوب پر ہندی بھی لکھ دیں گے تو اس پر جو ہندی میں موجود ویڈیوز ہیں تو ذرا سمجھنے میں، چونکہ وہ اردو کی طرح کی ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے، ان کے لیے کون کون سی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بیماری کس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک مچھر کے کاٹنے سے بیماری وقوع پذیر ہوتی ہے، جس طرح ڈینگی پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک مچھر کے کاٹنے سے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ بیماری افریقہ اور ساؤتھ ایشیا کے باقی بہت سارے ممالک میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس لیے کہ یہ بیماری پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم اب آپ کو ذرا پاکستان کے مختلف ڈاکٹرز کی رائے دکھاتے ہیں۔
تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ مرض کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں جو ٹانگ پھول جاتی ہے، ٹانگ بڑی ہو جاتی ہے، اس بیماری کو اردو میں بھی ہاتھی پاؤں کی بیماری کہا جاتا ہے، فیل پا کہا جاتا ہے اس بیماری کو۔ یہ کس طرح سے ٹانگ کے پھولنے کا عمل ایک مچھر کے کاٹنے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور کیا یہ واقعی لا علاج ہے یا اس کا کوئی علاج بھی موجود ہے یا نہیں؟ فائلیریسس جو ہے ایک خاص قسم کی یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک جس طرح ہماری ڈینگی کا مسئلہ تھا یا اسی طرح کا یہ پرابلم ہے، اور یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ ایلیفینٹیاسس کا کیس ہے، فائلیریاسس کا کیس ہے، پیراسائٹس کو کاز کرتا ہے، مچھر جراثیم لے کے جاتا ہے، اور بچپن کی بیماری ہے جو بگڑ کے یہ سوولن ہاتھی جیسی ٹانگ بن جاتی ہے۔ ایلیفینٹیاسس اس کا نام رکھا گیا ہے، اور آپ اس کو جج نکال رہے ہیں۔ خدا کا اس معاشرے پر رحم کریں آپ۔ یہ جیلی پیر ان کو اسٹیٹ پکڑے یا لوگ اپنے علم سے کچھ کستے ہیں۔ کہ میڈیکل سائنس کے لیے ایسی تمام تر بیماریاں جو کہ از خود اس کو ریپلیکا کرتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوائیاں دی جاتی ہیں، اور یہ عموماً کہتے ہیں کہ یہ دوائی بھی آپ کھا لیں اور اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹوٹکا اس کے ساتھ چل جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ون آف دا پارٹ آف دا کویکری جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ تو بالکل بھی قطعی طور پہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جناب آپ نے پاکستان کے مختلف ڈاکٹرز کی آراء سنی، آپ دنیا بھر کے مختلف ڈاکٹرز کی آراء بھی یوٹیوب اور گوگل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس بیماری سے شفا یاب ہوئے دنیاوی علاج کے نتیجے میں، اور بدقسمتی سے اس شخص نے اسے جنات اور شیاطین کا کھیل قرار دے دیا۔ حق خطیب نام کے فراڈیے نے شاید پہلی بار اپنی زندگی میں یہ بیماری دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ جنات کا اور شیاطین کا کام ہے۔ اس نے سوچا کہ جناب یہ بہترین موقع ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے اس بیماری سے، اور اس شخص کے منہ سے جنات کی آوازیں نکالی جائیں، اور اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے ایک آٹومیٹک پروسیس ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری خود بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ ادویات جو کہ بہت زیادہ مختلف ادویات نہیں ہیں، وہ ادویات لینے سے بھی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس مریض کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھیے شف شف کی طاقت سے، شف شف کے دم کی طاقت سے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بدبخت نے، اس بے غیرت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ترین سنت یعنی دم کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ آیات قرآنی تلاوت فرمایا کرتے تھے کسی پر کچھ پڑھ کر پھونکنے سے پہلے، آپ دعائیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جسے ایک آیت نہیں آتی، جسے نماز تک نہیں آتی، اور اس نے اس پیاری اور پاکیزہ سنت کا مذاق بنا دیا۔ شف شف کرنے کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ شف شف کا مذاق اڑاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکیزہ اور ایک خوبصورت سنت کو بھی اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ کاش مسلمانان پاکستان اس حوالے سے غیرت مندی کا مظاہرہ کریں، ہم سب مل کر کوشش کریں، ہم سب مل کر ایفرٹ کریں کہ یہ اسلام کا مذاق نہ بنائے دنیا کے سامنے۔ دنیا پاگل نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی کے پاکستان میں صرف ایک کلک کی دوری پر ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ گوگل کیجئے فائلیریاسس، FILARIASIS، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرض موجود ہے۔ اس کے آگے آفٹر کیور لکھ لیجئے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ جن کی ٹانگیں سوج چکی تھیں یا ہاتھی کے بالکل اس پیر جیسی ہو چکی تھیں جس مریض کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ٹھیک ہونے کے بعد کیسی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس فراڈ کی مکاریوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں میں بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیجئے کہ یوٹیوب سے، گوگل سے آفٹر اینڈ بیفور کی تصاویر لے کر جہاں جہاں اس بدبخت نے اور اس کے چیلوں نے یہ جال سازی والی ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کے نیچے وہ سکرین شاٹس لگائیے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو کہ یہ محض ایک فراڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ منہ سے کیلے نکالنے کا فراڈ کرتا رہا، آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے کا فراڈ کرتا رہا، اور ہم نے دکھایا کہ آج کی دنیا میں، آج کے سائنٹیفک دور میں، جبکہ ایک کلک کی دوری پر حقیقت ہے، پاکستان کے بچے بچے سے خدا کے واسطے اسلام کے نام پر یہ فراڈ مت کرو۔ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے لگیں گے۔ تمہاری شخصیت کی وجہ سے، تمہاری بد کرداری کی وجہ سے، تمہاری عیاری اور مکاری کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔
تصوف اور طریقت سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور خدا کا واسطہ ہے کہ بدبختی بند کرو, اس لیے کہ اب جب تم تاجدار ختم نبوت کا نام لیتے ہو یا نعرہ لگاتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فنکار, اس طرح کا دھوکے باز, اس طرح کا جھوٹا اگر ختم نبوت کے نعرے کا نام لے رہا ہے, ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے, تو شاید دال میں کچھ کالا ہے. اس بدبخت کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کا جتنا نقصان ہو رہا ہے, مسلمانان پاکستان شاید اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے الحمدللہ اس کے چیلوں کے خلاف FIA کے ذریعے ایک کارروائی کروائی, جس کے بعد وہ فرار ہیں. بہت سارے مقدمات میں اس کے چیلے سہیل کلیا اور عمران کلیا اس وقت مفرور بھی ہیں, مطلوب بھی ہیں. 2 سے زائد مقدمات ایسے ہیں جن میں خود حق خطیب اس وقت مطلوب ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے کب فعال ہوتے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے وہ طاقتور لوگ جو اس کی پشت پر کھڑے ہیں وہ کب اس کی پشت سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں. اور جیسے ہی طاقتور لوگوں کی پشت پناہی ہٹ جائے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور حق خطیب انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. تو ایک اور فراڈ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے بے نقاب کیا کہ کس طرح سے اس نے مذاق بنایا ایک مریض کا, کہ کس طرح سے جنات نے ایک مریض کی ٹانگ کو ہاتھی کی ٹانگ جیسا کر دیا تھا, جبکہ دنیا بھر میں WHO کے مطابق اور دنیا بھر کے مختلف ڈاکٹرز کے مطابق بھی یہ ایک مرض ہے. تو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر یہ دنیا بھر کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا, بے نقاب ہوا. لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک خاتون کا انٹرویو نشر کیا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے اقرار الحسن نے خطیبو کو بے نقاب کیا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہوتی تو شاید یہ اپنے آپ کو مار چکا ہوتا, لیکن یہ بے غیرتی کی بہت ساری حدوں کو کراس کر چکا ہے اور میں اس کو زندہ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ڈھیٹ ہے, کتنا بدبخت ہے, کتنا رذیل ہے کہ اتنی بے عزتی کے بعد کہ پاکستان کی گلی گلی میں پاکستان کا بچہ بچہ ذلیل و رسوا کر رہا ہے, اس کا ایک فراڈ, اس کا ایک جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا یہ اپنے تمام تر جرائم کو تسلیم کرے گا اور انشاءاللہ ان تمام تر جرائم کی سزا بھی پائے گا.